بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جمہوریت۔ ہشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر ظہور اس وقت تک واقع نہیں ہوگا جب تک کہ ہر صنف و جنس کے لوگ انسانوں پر حکومت نہ کر لیں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہم حکومت کرتے تو عدل سے کام لیتے، اور اس کے بعد حق اور عدل کے ساتھ قیام کرنے والا قیام کرے گا۔ جابر حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء کے بعد امراء ہوں گے، اور بادشاہوں کے بعد جابر اشخاص حکمران ہوں گے، اور جابر اشخاص کے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام سے مہدی خروج کرے گا جو زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا۔ مدعی نبوت۔ کتاب ارشاد میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت خروج مہدی سے قبل نہیں آئے گی، اور وہ میری اولاد سے ہوگا، اور مہدی اس وقت خروج نہیں کرے گا جب تک کہ 60 کذاب خروج نہ کر لیں، اور سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ دین اور علم دین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کے فقط نقوش باقی رہ جائیں گے اور اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اسلام سے بہت دور ہوں گے۔ ان کی مسجدیں عمارت کے اعتبار سے صحیح ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے خرابہ ہوں گی۔ اس زمانے کے فقہا بدترین اور شریر ترین فقہا ہوں گے۔ جو آسمان کے نیچے ہوں گے انہی سے فتنہ باہر آئے گا اور انہی کی طرف واپس جائے گا۔ نمبر 2، کہ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں جس طرح چور قتل کیے جائیں گے اسی طرح علماء بھی قتل کیے جائیں گے۔ کاش علماء اس وقت اپنے آپ کو بے وقوف اور احمق بنا لیں۔ نمبر 3، امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے علماء سے نفرت کرنے لگے اور اپنے بازاروں کی تعمیر کو ظاہر کرنے لگیں اور دولت کے لیے شادی کرے تو اللہ انہیں 4 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس زمانے میں قحط پڑے گا، بادشاہ صاحب سلطنت ظالم ہوگا، حکمران خیانت کار ہوں گے، اور مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا شدید خوف ہوگا۔ معاشرتی انقلاب۔ ابن یافور نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عرب کے سرکشوں پر افسوس ہے، اس شر کے سبب جو قریب ہے۔ میں نے پوچھا آپ پر فدا ہو جاؤں عربوں میں کتنے قائم کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا کم ہوں گے۔ میں نے عرض کی خدا کی قسم میں عربوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو قائم علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، تو پھر کم کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ حتماً لوگوں کا امتحان لیا جائے گا، انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جائے گا اور انہیں چھلنی میں چھانا جائے گا، یہاں تک کہ کثیر افراد اس چھلنی سے باہر آ جائیں گے۔ نمبر 2، امیر المومنین علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، تم بری طرح تہ و بالا کیے جاؤ گے اور تمہیں اس طرح چھانا جائے گا جیسے کسی چیز کو چھلنی میں چھانا جاتا ہے، اور تمہیں ابلتی ہوئی دیگ کی طرح نیچے اوپر کیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے پست بلند اور تمہارے بلند پست ہو جائیں گے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بڑھ جائیں گے،
خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی اور کبھی خلاف حقیقت گفتگو نہیں کی۔ معاشرتی مزاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسا زمانہ بھی دیکھو گے کہ صبح اپنے شہر میں گزارو گے اور شام تک کسی دوسرے شہر میں پہنچ جاؤ گے۔ تم اس زمانے میں غلاف کعبہ جیسے لباس استعمال کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اس زمانے میں بہتر ہیں یا اس زمانے میں بہتر ہوں گے؟ فرمایا آج تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہے اور اس زمانے میں ایک دوسرے سے دشمنی کرو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ فریبی معاشرہ۔ نمبر 1، ظہور الحجات، صفحہ 30۔ اسبغ بن نیابتہ نے امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور قائم سے چند سال قبل بہت دھوکہ دینے والے ہوں گے، جن میں راست گو انسان کی تکذیب کی جائے گی اور جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے گی۔ افراد تاحل مقرب ہوں گے۔ رمیزہ ان چند برسوں سے بہت متعلق ہوں گے۔ میں نے پوچھا رمیزہ کیا ہے اور ماحل کیا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ میں نے پھر پوچھا کہ محال کیا ہے؟ فرمایا مقصود مکار ہے۔ نمبر 2، امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مقرب نہ ہوگا مگر چغل خور اور باتیں بنانے والا، ظریف نہیں سمجھا جائے گا مگر وہ جو فاجر ہو، جو انصاف کرنے والا ہوگا وہ ضعیف ہوگا۔ لوگ صدقے کو جرمانہ شمار کریں گے اور صلہ رحم کو احسان سمجھیں گے اور عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنی بزرگی اور عظمت جتائیں گے۔ تو ایسے زمانے میں حکومت عورتوں کے مشورے سے ہوگی، لڑکوں کی حکمرانی ہوگی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و حکمت پر عمل ہوگا۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب انسان بھیڑیے بن جائیں گے، تو جو شخص بھیڑیے نہیں بنے گا تو اسے دوسرے بھیڑیے مل کر کھا جائیں گے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کے درمیان نفاق ظاہر ہو جائے گا، امانت اٹھا لی جائے گی اور رحمت روک لی جائے گی، امانت دار الپست سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والا امین سمجھا جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو تم پر سیاہ راتوں کی طرح فتنے نازل ہوں گے۔ نمبر 5، امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا کہ اپنے مہدی کے بارے میں بتائیں کہ کب ظہور ہوگا۔ فرمایا کہ جب کفار و اشرار کے صلب میں مومنین و متقین ختم ہو جائیں گے اور جب دین کی نصرت کرنے والے اٹھ جائیں اس وقت ظہور ہوگا۔ نمبر 6، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ظہور مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خواجہ سرا اور عورتیں حکومت کریں اور مسجد کوفہ ویران ہو جائے اور نوجوان افراد اور لڑکے حاکم بن جائیں اور پڑوسی معاہدے کرنے لگیں تو اس وقت بنی عباس کی حکومت کا زوال ہوگا اور ہم اہل بیت میں سے قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ توضیح، اس روایت میں مندرجہ ذیل باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگرچہ یہ ذکر نہیں ہے کہ خواجہ سرا مردانگی نہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کی حکمرانی کن علاقوں میں ہوگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔